السلام علیکم. کیسے ہے کلاسک فیملی؟ دس از سیما شاہد. ویسے تو سنڈے کو لائیو اسکیجول ہے، وہ بھی انشاءاللہ کریں گے، لیکن بس صبح صبح تو آپ دیکھ رہے ہیں صبح صبح کا موسم ہے، دھند چھائی ہوئی ہے، ارلی مارننگ ہے. ورک پہ جا رہی تھی، کافی میسیجز آئے ہوئے تھے، تو سوچا کہ ایک چھوٹا سا 5-10 منٹس کی چٹ چیٹ کر لیتے ہیں. لک ایٹ مائی ایپل ٹری. تو جو ہے بس صبح کا وقت ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، یہاں پہ صبح کے 7:30 بج رہے ہیں. بس ابھی 15-20 منٹس ہے میرے پاس، اس کے بعد پھر مجھے ورک کے لیے نکلنا ہے. اور آپ لوگ سنائیں، سب کیسے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سب لائف میں سب سیٹ چل رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں؟ پاکستان میں تو اس وقت دوپہر ہو رہی ہوگی نا کہ یہاں پہ میں آج کل جو ایک ہاٹ ایشو چلا ہوا ہے اس کے اوپر 15 منٹ نکال کے بات کرنے آئی ہوں. وعلیکم السلام طوبہ. وعلیکم السلام فرح جی. آج آپ پہلے آئی ہیں، نہیں تو عموماً آپ واقعی مس ہو جاتی ہیں. اوکے، میں یہاں پہ ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک پہ 15 منٹ کی بات کرنے آئی ہوں. دراصل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی بات کی تحقیق کیے بغیر، کسی بھی بات کو جانے بوجھے بغیر جو ہے لوگوں پہ الزام تراشی یا غلط باتوں کو سوچنے لگ جاتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز کو نہیں سوچتے. اس وقت سب سے بڑا جو ہاٹ ایشو ہے فیس بک پہ، اسپیشلی پاکستان میں جو ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے کہ آئی ڈیز ہیک ہو رہی ہیں، پیجز کا ایشوز ہو رہے ہیں، اور کچھ فیس بک کے بھی ٹیکنیکل ایشو ہیں. کنسیڈرنگ دا اماؤنٹ اینڈ ٹائم، جو وقت اور انرجی ہم لگاتے ہیں فیس بک پیج کو مینٹین کرنے کے لیے، اور اچانک سے وہ فیس بک پیج ڈسپیئر ہو جائے ہماری آنکھوں کے سامنے سے، تو بہت ہی ایک سیریس میٹر ہوتا ہے. اور اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ کا پیج ڈسپیئر کیوں ہوا ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں آج کل بہت کچھ چل رہا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوئی ہے کہ کچھ لوگوں نے جن کے اگینسٹ بہت ساری کمپلینس فائلز ہوئی ہیں، جو واقعی بہت ہی جیسا لکھ رہے تھے، جن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، لکھنے کو، آن لائن رائٹنگ کو جنہوں نے جو ہے گناہ بنا دیا تھا، جب ان کے خلاف لیگل ایکشنز ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بنتے بھی تھے، تو ان کے اور ان کے بہت سارے سپونز، چمچے چمچیاں جو ہیں ایکٹیو ہو گئے ہیں، جو نئے ہوں پرانے ہوں کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا کوئی فیس بک لنک، یوٹیوب لنک، یا میرے ناول کا لنک بنا دیجیے، اگر یا مجھے اس ناول کی ایڈٹ بنا دیجیے، یا میرا پیج چیک کر لیجیے، کچھ بھی کر کے کسی بھی انٹرسٹنگ نام سے جو ہے آپ کو کوئی لنک بھیجا جاتا ہے. آپ کے پیج پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، آپ کی آئی ڈی پہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، جس کو آپ جو ہے کلک کر کے دیکھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ارے یہ سیما شاہد کی ناول کا لنک ہے. اگر کوئی بہت ہاٹ اینڈ ہیپننگ ناول ہے، یا جو بھی آپ پسند کرتے ہیں، آپ کے اوپر پورا پیپر ورک کر کے وہ لنک بھیجا جاتا ہے. آپ نے جہاں اس لنک کو کلک کیا، آپ کی آئی ڈی گئی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن آپ کی آئی ڈی کیا پوری ڈیٹیلز کسی کے پاس ہوتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، آپ آرام سے اس لنک کو دیکھتے ہیں، ڈاؤن لوڈ. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آئی ڈی اس پیج پہ ایڈمن ہے، آپ کے پیج پہ، یا آپ کی آئی ڈی سے کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں، تو یوں آپ ہیک ہوتے ہیں اور آپ کی آئی ڈی خطرناک ہو جاتی ہے. اب آپ اس آئی ڈی سے دوسرا پیج بنا لیں، تیسرا بنا لیں، 14 بنا لیں، آپ کی آئی ڈی آلریڈی ہیکڈ ہے، تو وہ آپ کے تمام پیجز چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تھوڑے سے ایشوز فیس بک پر بھی ہو رہے ہیں. اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایشو کیا ہو رہے ہیں. سب سے پہلے ڈیلیٹ پیج کیسے ہوتا ہے. اگر یہ اچانک سے کوئی فیس بک کا پیج جو ہے ڈسپیئر ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ پیج کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، وہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو گیا ہے. لیکن اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے کہ جس نے بھی پیج کریٹ کیا ہے، پیج پہ چاہے کتنے ایڈمنس ہوں، کتنے ماڈریٹرس ہوں، کچھ بھی ہو، پیج کو ڈیلیٹ وہی کر سکتا ہے، وہی آئی ڈی کر سکتی ہے جس نے پیج ڈیلیٹ کیا ہے، جس نے پیج کریٹ کیا ہے، جس نے آپ کا پیج بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کا اکاؤنٹ، آپ کی آئی ڈی، آپ کی پرسنل آئی ڈی ہیکڈ ہے، آپ کے اکاؤنٹ پہ کسی کا ایکسیس ہے، وہی یہ کام کر سکتا ہے، ہیکر. یعنی آپ ہی کی آئی ڈی سے، آپ ہی سے کروا سکتا ہے، کیونکہ پیج کے کریٹر آپ ہیں، کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے نا. کہ پیج جو ہے، پیج کین اونلی بی ڈیلیٹڈ فرام دا پیج کریٹرس اکاؤنٹ.
جس نے پیج کریٹ کیا ہے صرف اسی کے اکاؤنٹ سے پیج ڈیلیٹ ہو سکتا ہے اور کوئی بھی اس پیج کو ڈیلیٹ نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو سب رائٹرز کو یا ایڈیٹرز کو یا جو بھی پیج ایڈمنس ہیں پتہ ہونا چاہیے. ایک چیز ہوتی ہے ان پبلش پیج. ہو سکتا ہے آپ کا پیج ان پبلش ہو گیا ہو کچھ عرصے کے لیے. ان پبلش جو ہے، آپ اگر مینیجر ہیں پیج کے تو آپ جا کے اس کو ایڈٹ پیج کی سیٹنگ پہ جائیں اور دوبارہ پبلش کر دیجئے. لیکن جو بھی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کا آئی ڈی اگر آپ کے پاس ہے آپ اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کریں. ہوپ فلی آپ نے 2 وے سیکیورٹیز وغیرہ لگائی ہوئی ہوں گی، اور اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنے کے بعد آپ چیک کیجئے کہ جو ہے آپ کا آپ کے اکاؤنٹ میں ایکٹیویٹیز کیا شو ہو رہی ہیں. آپ ان ایکٹیویٹیز سے بھی اس چیز کو جو ہے ٹریک کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو کہ پتہ ہونے چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوں میسیجنگ کریں. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ کوئی بھی پیج اتنی آسانی سے نہیں بنتے، بڑی محنت سے بنتے ہیں. اس کے اوپر ایڈیٹر کی، پیج کریٹر کی، رائٹر کی، یا جس قسم کا بھی وہ پیج ہے اس سب کی بہت محنت ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ایک ہنٹ، سبھی کو میرے خیال سے یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بہت ساری مسٹیکس کر جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ. ابھی جیسے اگر میں اپنا میسنجر کھولوں نا یا پیج کا ان باکس کھولوں، تو اب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کلاسک کتنے زیادہ پیجز ماشاءاللہ سے رن کرتا ہے. تو ہمیں اتنے آج کل لنکس آ رہے ہیں، اور نارملی ہمیں لنکس آتے ہیں کہ جی ہمارا پی ڈی ایف بنا دیجئے یا میرا پیج پروموٹ کر دیجئے. لیکن آج کل ہم لوگ کچھ بھی ایسا نہیں کلک کر رہے، کیونکہ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس وقت کہ کسی بھی طرح سے جو نارمل رائٹرز ہیں ایک پریشانی کریٹ کی جائے، اور ان کے اوپر مطلب آپس میں ان لوگوں کو لڑوا کر جو مین مقصد ہے جو ہما وقاص اور ان کی ٹیم کر رہی ہیں اس پہ سے لوگوں کی نظر ہٹائی جائے. تو یہ ایک بات تھی جو مجھے کرنی تھی کہ اگر کسی کے پیج ڈس اپیئرڈ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں یا جو بھی ان کا XYZ ریزنز ہیں، تو وہ سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ ایکٹیویٹی کو چیک کیجئے. وہیں سے آپ ٹریک کر سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو اکاؤنٹ ایکٹیویٹی چیک کرنا آتا ہو جن لوگوں کو بھی یہ ایشوز ہوئے ہیں. دوسرا میں آپ کو یہ بات بتاؤں گی، ایک جنرل بات بتاؤں گی کہ جیسے کلاسک ایک گروپ ہے، کلاسک سے بہت سارے رائٹرز نکلے ہیں، مطلب آتے ہیں، نام بناتے ہیں، پھر ہر ایک کا رائٹ ہے، آگے جاتا ہے، آگے کام کرتے ہیں، اور جانے والوں کی جگہ نئے لوگ آ جاتے ہیں. یہ صرف کلاسک کا ہی ٹرینڈ نہیں ہے، دنیا بھر کا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. اور ابھی کلاسک کے لیے ہماری آپس میں سٹاف میٹنگ ہوئی تھی، اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو بھی رائٹر اچھا کام کرنا چاہتا ہے، ہمیں ان کا ماضی میں وہ کس گروپ سے لنک تھے یا کس کے ساتھ وہ کام کرتے رہے یا کس سائٹ سے کام کرتے رہے، ہمیں اس سے اور کیسا کام کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اور نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ان کا ماضی تھا. لیکن کلاسک کے ساتھ اگر کوئی اب آ کے جڑتا ہے اور اپرچونٹی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے کام کو امپروو کر کے اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے ایز اے گریٹ رائٹر، ایز اے گڈ رائٹر، ایز اے سیریس رائٹر، اور اپنا رائٹنگ کیریئر بنانا چاہتا ہے، تو اس کو ہم انکار نہیں کریں گے. کیونکہ ہمارے ساتھ اگر کوئی غلط کرے گا، ہمارے پلیٹ فارم پہ رہ کے اگر کوئی غلط کام کرے گا، تو پھر ہم اس کے ذمہ دار ہیں، پھر ہاں ہم بات کریں گے. ماضی میں جس نے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جو بھی کچھ کیا ہے وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہمارے گروپ میں کیا ہوتا ہے، ہمارے گروپ میں کس طرح سے بات آپ پوسٹ کر رہے ہیں، ہمارے گروپ پہ آپ کیسا لکھ رہے ہیں، ہماری سائٹس پہ آپ کیسا لکھ رہے ہیں، ڈیجیٹل لائبریری پہ آپ کیا کام کر رہے ہیں، یہ جو ہے نا یہ ہمارے اوپر آتا ہے. ہاں پہلے آپ نے کیا کیا یہ ہمارے اوپر نہیں آتا. ظاہر سی بات ہے جب بھی کوئی نیا بندہ لکھنا شروع کرتا ہے یا کوئی نئی سائٹ بنتی ہے، جس طرح کلاسک بھی بنی تھی، تو شروع میں غلطیاں بھی سب سے ہوتی ہیں. انسان لکھتے لکھتے گرتے پڑتے سنبھلتا ہے، سیکھتا ہے، کافی لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے یہ ایسا یہ ویسا. تو یہ سب جگہ ہوتا ہے، اٹس اے نارمل ٹرینڈ. یہ ایک بالکل نارمل ٹرینڈ ہے، اور یہ صرف کلاسک میں نہیں، سب جگہ ہوتا ہے. اب ہم گروپس کی کیا بات کریں، حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے، کالجز یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے، ہم خود پرسنلی سب ایک جاب چینج کرتے ہیں، دوسری جاب پہ آتے ہیں، اس طرح سے یہ سب چلتا رہتا ہے. اٹس اے پارٹ آف لائف.
اور اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا سیکھنا چاہیے. مگر وہی بات ہے, مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے, میں دیکھتی بھی ہوں, مجھے لوگ فوری طور پہ اسکرین شاٹ میسیجز کافی کچھ بھیجتے بھی ہیں. مجھے ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ وین وی گونا گرو اپ, ہم لوگ گرو اپ کب ہوں گے؟ کیا یہ ایک ذہنی مینٹیلٹی ڈفرینٹ ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ وائی وی آر ناٹ گروئنگ اپ؟ یا میں تھوڑا مختلف سوچتی ہوں, شاید اس لیے کہ میں تھوڑا میچیور ہوں. مجھے پاکستان سے تو پتہ نہیں 20 سال ہو گئے ہوں گے, کافی عرصہ ہو گیا, دیکھا ہی نہیں. پاکستان جانا بھی میرا بہت عرصے سے نہیں ہوا ہے, اور جاب کرتی ہوں, میرا وے آف تھنکنگ الگ ہے. آپ سب بچیوں کے یا پاکستانی وے آف تھنکنگ سے, مطلب ہمارے یہاں ہر بات کو سازشی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں ہر بات کو کہ اس نے کیا ہوگا یا یہ اس کے اوپر الزام ڈال دو. ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز اور کسی کی غلطیاں یا انسان کے آگے بڑھنے کی خواہش یا اپنے آپ کو امپروو کرنے کی خواہش, اپنا آپ منوانے کی خواہش, ہم ان چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم ان باتوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ جی آواز تھوڑا سا ایشو کر رہی ہوگی احمد حسن, مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ ویدر یہاں تھوڑا خراب ہے, اور ابھی ٹائم بھی میں دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنے آپ کو گرو اپ کریں. اچھی قومیں جو ہوتی ہیں, آپ لوگ ٹرکش ڈرامز دیکھتے ہیں, آپ لوگ کورین ڈرامز دیکھتے ہیں, آپ لوگ امریکہ سے متاثر ہیں, آپ لوگ باہر کی کنٹریز میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس طرح, تو آپ لوگ ان جیسا, مطلب آپ لوگوں کا جو دین ہے, ہمارا جو دین ہے, ہماری جو تعلیمات ہیں, ہم اگر ان پہ عمل کریں تو ہم لوگ تو کہیں آگے ہوں. لیکن ہم لوگ اپنی ہی اسلامی دینی تعلیمات پہ ہی عمل نہیں کرتے. ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں, ہم ان سے متاثر ضرور ہوتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں, وہ لوگ کس طرح سے مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. وہاں پہ اس طرح سے سوشل میڈیا وارز نہیں ہوتی, الزام تراشیاں نہیں ہوتی. چیز کو سمجھا جاتا ہے, ٹیکنیکل ایشوز کو سمجھا جاتا ہے, اور ان کو درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لائک آئی سیڈ بیفور, ہر ایک کو رائٹ ہے اپنی لائف میں آگے بڑھنے کا, ہر ایک کو رائٹ ہے اپنے کام کو امپروو کرنے کا, اپنا آپ منوانے کا. غلطیوں سے سیکھا جاتا ہے, غلطیوں کو سدھارا جاتا ہے, اور غلطی تو کوئی بھی جان کے نہیں کرتا. اور اسی لیے کلاسک میں آپ کو بہت سے نئے چہرے نظر آئیں گے. دے آر موسٹ ویلکم. آپ آئیں اور آرام سے اپنا کام دکھائیں, یہاں پر اپنے آپ کو منوائیں. آپ ماضی میں جو کر چکے اس سے ہمیں کوئی لنک نہیں. جو بھی یہاں پہ رائٹرس آنا چاہتے ہیں, دے آر موسٹ ویلکم. بس اچھا لکھیں, معیاری لکھیں. آپ کو رومانس بھی لکھنا ہے تو ضرور لکھیں, لیکن ایک لمٹ میں رہ کے لکھیں. اور ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کا کام اچھا ہوگا, معیاری ہوگا, تو آپ کے لیے آگے کے لیے بھی کلاسک کے دروازے ضرور کھلیں گے. اور آپ لوگوں کے کچھ سوالات دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ. اگر بس ایک ہیلو ہائی کے لیے اٹس جسٹ 15 منٹس تھا کہ ہماری آئی ڈیز کے جو ایشو ہو رہے ہیں, میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ کتنا ہی خوبصورت کوئی مشہور ترین ناول ہو, ای بک ہو, یا ڈائجسٹ کا لنک ہو, یا ویب سائٹ لنک ہو, آپ لوگ اپنی آئی ڈی پہ کوئی بھی لنک اوپن نہیں کریں, چاہے بھلے سے وہ لنک میں نے ہی آپ کو کیوں نہ بھیجا ہو. اپنی آئی ڈی پہ کوئی بھی لنک آپ نے اوپن نہیں کرنا. ویب سائٹ لنک ہو, فیس بک لنک ہو, یوٹیوب لنک ہو, کسی پکچر کا کلک ہو, کچھ بھی ہو, بلکہ جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں. فرینڈس آپ کے موجود ہیں, فرینڈ ریکویسٹ نہیں لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو رائٹرس ہیں ان کے پیجز موجود ہیں, آپ پیج کے تھرو اپنے فین سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. اختی نعمان کہہ رہی ہیں کہ اتنا بھی نہیں ہوتا جتنا آپ بتا رہی ہیں, اتنی تعریف بھی مت کریں مغرب کی, مغرب صرف چمکتی مرغی جیسا ہے. اختی نعمان, میں یہاں اتنا جانتی ہوں, میں کسی کے مطلب مغرب میں میں خود بھی رہتی ہوں, میں یہاں اتنا جانتی ہوں, میں نے یہاں یونیورسٹی بھی دیکھی ہے, کالج بھی دیکھا ہے, اور میں نے یہاں اب بزنس بھی دیکھا ہے, اور جاب سیکٹر بھی دیکھا ہے, اور بہت سے لوگ میرے انڈر بھی کام کرتے ہیں. آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ میرا اپنا کام کیا ہے. میں اتنا جانتی ہوں کہ یہاں پر ٹھیک ہے ڈرگز بھی ہیں, نشہ بھی ہے, ریپس بھی ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ سپورٹ بھی بہت ہوتی ہے.
یہاں پہ اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو جائے تو اس کو فوری طور پہ بلیم گیم نہیں ہوتا، یہاں پہ باقاعدہ پٹیشنز بھی ہائر ہوتی ہیں. تو یہاں یہ کلچر جتنا اچھی طرح میں جانتی ہوں شاید آپ کو نہیں اندازہ ہوگا. تو اس لیے میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ میں کلچر اپنانے کی بات نہیں کہہ رہی، لیکن ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، ایک چیز سمجھنے کی ہوتی ہے، ایک چیز ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ہوتی ہے. یہاں پہ آج اگر ایک آدمی کو پرابلم ہو اور بھلے سے اس کے ساتھ ہمارا کتنے بھی ایشوز چلتے رہے ہوں، لیکن اگر اس کی کوئی پرابلم سامنے آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ پرابلم ہوئی کیا ہے. اگر وہ فیک ہے کچھ ہے تو ظاہری بات ہے ٹرولنگ بھی کریں گے، لیکن سب سے پہلے اس کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس ٹرینڈ کو ٹھیک ہے ہم حکومتی سطح پہ نہیں لا سکتے، ہم پولیس یا ادھر ادھر میں نہیں لا سکتے، لیکن سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ موجود ہیں، رائٹرز برادری، ریڈرز برادری، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب کو نیوٹرل ہونا چاہیے. آپ ریڈرز ہیں، آپ ممبرز ہیں، آپ سب جگہ جاتے ہیں، آپ سب کو پڑھتے ہیں، آپ سب کو نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی، میں آج بھی کہوں گی کہ سب کو نیوٹرل ہونا چاہیے. نیوٹرل رہیں اور جو ہے اپنے آپ کو کسی کی سپورٹ کریں، لیکن کسی کو ڈی مورلائز مت کریں. یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ڈی مورلائز کرنا غلط ہے. اوکے، کیا خیال ہے؟ اب بند کرتے ہیں. مین لائف تو ہمارا سنڈے کو ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بہت سارے ٹاپکس ہیں جو کہ میں یہاں پہ پوسٹ لگا کے شیئر کر دوں گی. اور اس میں بس مجھے صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ پیج کو آج کل فیس بک پہ بھی بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں. بہت سے پیجز کو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو آپ کو فیس بک سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، ان کی ہیلپ لائن سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کا یہ پرابلم فیس بک کی وجہ سے ہو رہا ہو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کانٹینٹ، کوئی بھی جملہ، کوئی بھی ایک پکچر بھی، آج کل فیس بک بڑا سینسٹیو ہوا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے. پہلے پاناما لیکس تھے اور ابھی ایک اور پرابلم ایشو ہوا ہے، پنڈورا لیکس ہو رہے ہیں. تو آپ کی کوئی بھی ایک مسٹیک، ایک بھی لفظ جو ہے نا، اگر فیس بک کی پالیسی کے اگینسٹ ہے تو آپ کا پیج 2 سیکنڈ میں غائب ہو سکتا ہے. یہ فیکٹ ہے، یہ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، باہر ممالک میں بھی، سب جگہ. آپ کا ایک بھی ورڈ، ایک بھی پک، ایک بھی جملہ، ایک بھی کمنٹ، یا آپ کے پیج پہ ہوا کسی کا کمنٹ آپ نے تو مذاق میں کیا، لیکن اگر وہ فیس بک کی پالیسی کے اس وقت اگینسٹ جا رہا ہے، جیسے کچھ ورڈز ہوتے ہیں مخصوص، اگر آپ نے سوسائڈ لکھ دیا، جہاد لکھ دیا، کچھ تنظیموں کے نام لکھ دیے، یا آج کل یہ پینڈورا ہی لکھ دیا، بھلے سے آپ نے تو ناول میں لکھا ہے کیسے لکھا، لیکن یہ کلک ہو رہے ہیں ورڈز وہاں پہ مختلف لینگویجز میں، اور اس کے اوپر جو ہے آپ ایکشنز لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے. سنڈے کو انشاءاللہ لمبا لائیو کریں گے. اور یس، کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل بنا دیا گیا ہے. ایک تو بیسٹ ریڈنگ مٹیریل چینل ماشاءاللہ موجود ہی ہے، اب کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل بھی بنا دیا گیا ہے، جہاں سمرین شاہ ہے، میں ہوں، فروا خالد ہیں، اور وہاں پر ہم لوگ تمام نئے لوگوں کو چانس دیں گے. اس کے علاوہ وہاں پہ لائیو سیشنز بھی ہوں گے، لائیو اسٹریمنگز بھی ہوں گی، اور آپ لوگ بھی ہمیں ایز اے گیسٹ جوائن کر سکیں گے. تو ابھی تک جن لوگوں نے کلاسک چینل جوائن نہیں کیا ہے وہ ضرور جوائن کریں. میں یہ ویڈیو بھی وہیں اپلوڈ کر دوں گی. اور خوش رہیں، اچھا لکھیں، اچھا سوچیں، اچھا پڑھیں. ٹھیک ہے نا؟ اور انشاءاللہ ایڈیٹنگ کے اوپر بھی کام کریں گے. اور ہماری ایک بہت اچھی ساتھی ہیں عائشہ، انہوں نے کلاسک گروپ میں ایڈیٹنگ کی کلاسز شروع کی ہیں، کیونکہ آج کل جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ فائبر پہ کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ پرائیویٹلی سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیسک ایڈیٹنگ کی نوز ہاؤ معلوم ہونا چاہیے. کلاسک گروپ میں جو ہے آلریڈی فریال خان کے لیکچرز موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم ورڈ اور باقی چیزیں بنانے کی ویڈیوز بھی بہت جلدی کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل اور گروپ میں اپلوڈ کر دیں گے. عائشہ بھی کلاسز لے رہی ہیں، تاکہ بگنرز کلاسز ہیں، تاکہ آپ کو ایڈیٹنگ کی نو ہاؤ تھوڑی بہت آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو جناب مجھے وقت جاب کے لیے نکل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فوگ کتنی ہے، ڈرائیونگ میں بھی بہت ٹائم لگے گا. تو اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ تعالی سنڈے کو ایک طویل سیشن میں بات کریں گے. اپنے سوالات بھی تیار رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.